اچھا، اب جو شخص حج پر نہیں گیا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ اس کے لیے قربانی کرنا واجب تو نہیں ہے، تاکیدی مستحب ہی ہے، تو غیر حاجی کے لیے قربانی کے واجب ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو جی ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں جس میں کوئی شخص حج پر نہیں بھی اگر گیا ہو، نہ جا رہا ہو، تب بھی اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نہیں واجب نہیں ہے، اور اب آپ سنیں گی کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں واجب ہو سکتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظر کر کے خود پر اسے واجب کر لے۔ دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر یہ والی نظر اتنی رائج نہیں ہے۔ مثلا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نظر کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر کہ میں ایک جانور عید قربان پر اپنی طرف سے ذبح کروں گی، تو اب آپ پر عید قربان کے دن قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نظر کر کے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک دلچسپ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کر کے قربانی آپ نے واجب کر لی، تو احکام کون سی والی قربانی کے ہوں گے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ واجب قربانی کے ہوں گے تو اس کے تو پھر بہت سارے احکام ہیں جو حج پر جو قربانی کی جاتی ہے جو کہ واجب قربانی، اس کے تو بڑے ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، جانور کی خریداری کے اندر، اس کے جسم کے اوصاف کے اندر بڑی چیزوں کی تحقیق ہوتی۔ لیکن اگر ہم مستحب کو واجب قربانی بنا لیں تو اس پہ پھر علماء فرماتے ہیں، ہاں نہیں ایک بات اور بھی بیان ہو جائے کہ یہ صرف فقط نظر کا ہی نہیں، کوئی قسم بھی کھا سکتا ہے اور عہد بھی کر سکتا ہے۔ نظر، قسم و عہد دونوں، یعنی تینوں صورتوں میں قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اگر اس نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید قربان کے روز ایک جانور قربانی کروں گی اور میں یہ اللہ کا نام لے کر نظر کرتی ہوں، قسم یا عہد وغیرہ، تو پھر کیا ہوگا کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس پہ قربانی کے احکام کون سے ہوں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص نظر کر کے خود پر قربانی کو واجب کر لے تو کیا قربانی کی وہ تمام شرائط جو حج میں واجب ہوتی ہیں اس کی بھی پابندی لازم ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں۔ قربانی کی شرائط اور احکام مستحب قربانی کے ہوں گے، لیکن نظر کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو قربانی کیونکہ واجب ہو گئی تو احکام واجب قربانی کے ہوں گے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر آپ مثلا 2 رکعت ہی کوئی سی بھی نماز، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، مثلا آپ نے نظر کی، تو اب جو آپ نظر کر کے مستحب نماز پڑھیں گی وہ جو واجب اب ہو گئی ہے نظر کی وجہ سے، تو اس پہ احکام مستحب نماز کے ہوں گے، واجب نماز کے نہیں ہوں گے، مستحب نماز کے ہوں گے۔ مستحب نماز جیسے بیٹھ کے پڑھی جا سکتی، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، مستحب نماز چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ اب لوگ کہیں گے بھئی یہ تو نماز اب واجب ہو گئی تو واجب والے احکام ہونے چاہیے، نہیں، واجب کے احکام نہیں ہوں گے۔ نظر کرنے سے فقط اس نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے اور احکام سارے پھر مستحب کے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حج کی قربانی میں بھی ہے، اور اس کا بڑا بینیفٹ ملتا ہے کہ اگر آپ نظر کر کے اپنے اوپر واجب کرتی ہیں تو ابھی آپ سنیں گے آگے چل کر جو قربانی کے جو اس میں ریلیکسیشن ہے مستحب قربانی میں، وہ سارے ریلیکسیشنز کو آپ اویل کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے وہ ہے غیر حاجی کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ وصیت اگر کوئی شخص کر کے جائے، وصیت کر کے جائے۔ اگر کوئی شخص، ہمارے یہاں اس قسم کی وصیتیں نہیں ہوتی، لیکن مثلا ابھی آپ نے اتنے اس کے فضائل سنے قربانی کے، ابھی آگے چل کر اور بھی آئیں گے، تو دل میں ایک وہ پیدا ہوتا ہے جذبہ کہ بھائی کیوں نہ یہ جب فوری مغفرت ہو جاتی ہے تو مجھے میرے مرنے کے بعد اگر یہ والا سلسلہ جاری رہے تو 1/3 مال سے میں وصیت کر جاؤں کہ ہر سال میرے، کیونکہ ہم کافی مال مثلا چھوڑ کے گئے ہیں تو جتنا ممکن ہو 10 سال تک 20 سال تک کی آدمی وصیت کر کے جا سکتا ہے، زیادہ کی بھی، کہ کسی کو وصی بنا دے یا اور رشتہ داروں کو کہ ہر سال میرے لیے جانور ایک قربان کیا جائے، اور اس کے لیے پیسے بھی رکھ کے گیا 1/3 میں سے۔ تو اگر کوئی ایسا کر کے گیا جس نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے کہ 1/3 مال سے بقرعید پر قربانی کی جائے میری طرف سے، تو اس صورت میں وصی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے قربانی کرے، تو فوراً جیسے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بہت سے گناہ ایسے کسی کے اتنے زیادہ بھی ہوتے ہیں کہ مکمل مغفرت نہیں ہو پاتی، تو بہرحال یہ ہوگا کہ اس طرح سے وہ تمام نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں جاتی رہیں گی اور فوری کی فوری مغفرت یہ بھی اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو ایک یہ چیز بھی وصیت کے طور پر ایک رائج کرنے والی چیز ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کی وصیتیں کر کے جاتا ہے، اس میں ایک وصیت یہ بھی رکھے کہ مجھے عید قربان کے موقع پر میں قربانی میری طرف سے کی جائے۔ اچھا، یہ بذلی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا کسی سے ریکویسٹ کر دے، پیسے اگر نہیں ہے تو، کہ بھئی اگر تمہارے لیے ممکن ہو اپنی اولاد سے کہہ کے جائے
باپ کہ بھائی میری طرف سے بھی ایک جانور قربان کر دیا کرنا, یا تم جو اپنی قربانی اپنی طرف سے کرو اس میں مجھے بھی شامل کر لینا, کیونکہ ابھی آگے چل کر آپ سنیں گے کہ کوئی شخص اپنے لیے بھی جانور قربان کر سکتا ہے اور اپنے پورے اہل خانہ کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے. مثلا گھر میں 7-8 افراد رہتے ہیں تو کہے کہ میں یہ جانور جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں, تو ان سب کو بھی ثواب اور فوائد مل جاتے ہیں. اسی میں وہ اپنے ان مرحوموں کو بھی ڈال لے. تو بہرحال یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ چاہے اگر کہ میں مالدار ہوں, پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میں اپنے مال سے ایک ایکسکلوسیو طور پر ایک الگ سے جو ہے جانور بھی میری طرف سے قربان ہو, تو پھر وصی جو کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کے لیے قربانی کروائے. تو اس طرح سے یہ دو چیزیں, نظر و قسم و عہد کے ذریعے یہ مستحب قربانی واجب ہوتی ہے, یا پھر کوئی شخص وصیت کر کے جائے تو بھی یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے.